Start from the name of Almighty Allah, who is the most merciful, Rahman and Rahim. My name is Amir Hamza. I am a respiratory therapist, currently working as a respiratory therapist in Lady Reading Hospital, MTI, Peshawar. Procedure میں پروسیجر آپ نے کس طرح کرنا ہے. آپ نے پیشنٹ کے پاس چلے گئے, پیشنٹ کی چیسٹ کو اسکلٹیٹ کر لیا آپ نے ایز اے ریسپیریٹری تھراپسٹ, اور اے پی آ گیا ہے, راؤنڈ پہ آ گیا ہے, اس نے چیسٹ کو اسکلٹیٹ کر لیا گیا. آپ نے ایز اے ریسپیریٹری تھراپسٹ آپ نے چیسٹ کو اسکلٹیٹ کر لیا. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مطلب ویزنگ ہے, پیشنٹ کو استھمیٹک ہے, ویزنگ ہے, تو ویزنگ میں میں نے کون سی انہیلر دینی ہے یا نیبولائزیشن کرنی ہے, پھر آپ خود مطلب ایڈجسٹ کر سکتے ہو. پیشنٹ کی پروڈکٹیو کف ہو لیکن وہ اس کی ایکسپیکٹوریشن میں ایکسپیکٹوریٹ نہیں کر سک رہا ہو یا نہیں کر سکتی ہو, یا پروڈکٹیو کف پلمونری ایڈیما ہو یا پلیورل ایفیوژن ہو, یا پیشنٹ کی ٹی بی ہو, پروڈکٹیو کف کر رہا ہو, تو آپ نے کون سی نیبولائزیشن کرنی ہے, مطلب ان ایسیٹائسسٹین کے ساتھ کرنی ہے یا سلبیٹامول ایپراٹوم. پیشنٹ جو ہے ٹیکیکارڈک ہو یا بریڈیکارڈک ہو, ویزنگ ہو رہی ہو, پیشنٹ کی لنگ ساؤنڈ پہ کریپس ہو, ویزنگ ہو, اور مطلب لنگ کے ساؤنڈ کریکلس ہو پیشنٹ کو, تو کون سے نیبس کس ٹائم پہ ہونے چاہیے ایز اے آر ٹی آپ مطلب خود پھر کنسیڈر کر. اگر پیشنٹ کو جو ہے ویزنگ ہو تو آپ پہلے میں تو انہیلر ایڈوائز کر لیتے ہو پیشنٹ کو. جو ہمارے پاس انہیلر اسپیسر ڈیوائس آتے ہیں, جس طرح سلبیٹامول کا ہے بلو کلر میں آتے ہیں, ایپراٹروپیم کا ہے, سلبیٹامول کا اسکائی کلر میں ہے, ایپراٹروپیم کا جو ہے بلو کلر میں آتے ہیں, بیکلمیتھاسون ہے. پیشنٹ کو اگر اسٹرائڈر ہو تو اسٹرائڈر میں نے کون سے نیبس کرنی ہے پیشنٹ کو, ریسیمی کی فنی کے ساتھ پیشنٹ کو آپ نے ہارٹ ریٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیکیکارڈک نہ ہو زیادہ. پھر پروسیجر میں یہ ہے کہ آپ نے ایز اے آر ٹی چیسٹ کو اسکلٹیٹ کیا ایز پر چیسٹ اسکلٹیشن پرسکرائب نیبس سولوشن پرسکرائب میڈیسن فار نیبولائزیشن. دوسرا جو ہے آپ پروسیجر کر رہے ہو, آپ نے فار ایگزامپل اگر ویزنگ ہو, پیشنٹ استھمیٹک ہو, سلبیٹامول آپ نے فار ایگزامپل سولوشن کس طرح تیار کرنا ہے. ایڈلٹ کے لیے اس کے اپنے مطلب 5 mg ہم ڈال لیتے ہیں یا 2.5 mg ٹی آئی ڈی میں ہوتے ہیں تھرائس اے ڈے, یا Q6 اورلی ہوتے ہیں. پھر پیشنٹ کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے اب پرسکرائب کرنے ہیں تو کون سی, یہ اے پی بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ ایز آر ٹی جو ہے ایڈوائس دے سکتے ہو اے پی کو کہ مطلب جو اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے ہیں کہ مطلب اس کو اس فریکوینسی میں اگر ہم دے رہے تو اس کی استھمیٹک جو ریزن ہے وہ ریزالو ہو سکتی ہے. تو فار ایگزامپل سلبیٹامول ہو یا ایپراٹروپیم ہو, اس کی اپنی فریکوینسی ہوتی ہے اور اپنی مائکس ایم جی میں ہوتی ہے کہ مطلب کس ڈوز میں نے یہ دینی ہے. تو اس کے بعد پیشنٹ کو آپ نے انٹروڈیوس یور سیلف, اب نیبس کی طرف آپ چلے گئے. فار ایگزامپل ویزنگ ہے تو سلبیٹامول کی نیبس آپ نے کرنی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, انٹروڈیوس یور سیلف. آپ نے پیشنٹ کو انٹروڈیوس کرنا ہے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے پیشنٹ کے سامنے کہ مطلب میں ایز اے آر ٹی پڑھا ہوں اور میں یہ سلوشن یہ میڈیسن ہے آپ کو پرسکرائب ہوئی ہے, تو میں یہ نیبولائزیشن جو ہے آپ کو لگا رہا ہوں, تو یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. آپ نے اس طرح انٹروڈیوس کرنا ہے. جو آپ نے سلوشن مطلب فار ایگزامپل سلبیٹامول کا سلوشن آپ نے ڈال لیا ہے, اس تھراپی کی کیا کرنی ہے, آپ نے اس تھراپی کے بارے میں اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے, انکریج کرنا ہے کہ یہ آپ کی مطلب جو سانس کی نالی ہے اس میں خشکی ہے یا کنسٹرکشن ہو رہی ہے, آپ کو سانس کی لے جانے میں اور لینے میں جو ہے تکلیف ہے, دشواری ہے, تو اس کے لیے اگر میں یہ باپ آپ کو دے دوں, یہ سلوشن آپ کو دے دوں, تو اس سے آپ کو سانس کی لینے اور اس میں آسانی ہوگی. تیسری جو ہے انٹروڈیوس آپ نے کر نیبولائزیشن کے بارے میں آپ نے بھی اس کو گائیڈ کر دیا. پھر آپ نے بیفور اچھا ایسیپٹیکلی جو ہے آپ نے سلوشن کو فل کرنا ہے, فل دا سلوشن ایسیپٹیکلی سلوشن جو ہے فل کرنا ہے. تو ایسیپٹیکلی کس طرح مطلب آپ فل کر سکتے ہو, گلوز پہنے, اسٹیرائل گلوز, نان اسٹیرائل گلوز پہنے,
اور سلوشن اور سلبیٹامول ہے تو نارموسلین اور سلبیٹامول کو لے کے اس میں پھر سلبیٹامول میں ہم نارموسلین جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں. تو ایسیپٹیکلی ہونا چاہیے, نان اسٹیرائڈ گلوز کے ساتھ آپ نے کرنی چاہیے, اور ماسک جو ہے سراؤنڈنگ ایریا یا پیشنٹ کے ساتھ یا اپنے ساتھ جو ہے ٹچ نہ کر لیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, بیفور تھراپی اسس دا پیشنٹ. بیفور تھراپی آپ نے پیشنٹ کو اسس کرنا ہے کہ پیشنٹ کی کیا کرنا ہے, ہارٹ ایکٹیویٹی آپ نے دیکھنی ہے, پیشنٹ ایرتھمک نہ ہو, ٹیکیکارڈ جس طرح میں نے کنٹریڈیکیشن میں بات کی, ٹیکیکارڈک نہ ہو, ایرتھمک نہ ہو, بریڈیکارڈک نہ ہو. پیشنٹ کی سچویشن کو دیکھنا ہے کہ مطلب میں اگر فار ایگزامپل وہ 15 لیٹر پہ ہو اور نیبز آپ 6 to 8 لیٹر پہ, مطلب اگر زیادہ لگا تو پریشر جو ہے زیادہ, میٹر ڈوز انہیلر پہ زیادہ پریشر ٹیوب برداشت نہیں کر سکتا, پریشر جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو سکتا ہے ایزلی. تو میں نے اب نیبز کس طرح کرنی ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مطلب پیشنٹ اگر 15 لیٹر پہ ہو, اگر میں 6 لیٹر پہ لگا لوں تو ڈیسیچوریٹ تو نہیں ہوگا. اگر ڈیسیچوریٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اے پی کو جس نے ایڈوائز کیا اس کو وہ گائیڈ کرنا ہے کہ میرا پیشنٹ جو ہے, میں اگر نیبزی لگا رہا ہوں تو 8 لیٹر سے فلو اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو ٹیوب ڈسکنیکٹ ہوتا ہے, اوپر سے ادھر پیشنٹ ڈیسیچوریٹ ہوتا ہے تو یہ نیبز اس کو اس ٹائم نہیں ہو سکتی. ہم نیکسٹ فلو میٹر کو آپ لے کے نیزل پرونگ پہ لے لو پیشنٹ کو 5 یا 6 لیٹر پہ, پھر آپ 8 لیٹر فلو میٹر کے ساتھ نیبز لگا کے, میٹر ڈوز انہیلر کے ساتھ نیبز لگا کے پیشنٹ کو آپ نیبولائز کر سکتے ہو یا کر سکتی ہو. ٹھیک ہے. بیفور پیشنٹ آپ نے اسس کرنا ہے, سچویشن کو دیکھنا ہے, کارڈک ایکٹیویٹی کو دیکھنا ہے, پیشنٹ کی اسکن سائنوز نہ ہو. ٹھیک ہے. اور پیشنٹ کی ایڈورس افیکٹ کو دیکھنا ہے کہ پیشنٹ آپ کا بریڈیکارڈک نہ ہو جائے, ٹیکیکارڈک نہ ہو جائے, ایرتھمک میں نہ ہو جائے. یہ آپ نے ٹیکیکارڈک, ایرتھمک اور بریڈیکارڈک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے. جب نیبز ختم ہو جاتے ہیں تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے, یہ ڈیورنگ آپ نے پیشنٹ کو ڈیورنگ تھراپی پیشنٹ ری اسس پیشنٹ. ٹھیک ہے. یہ ڈیورنگ تھراپی ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو کیا کرنا ہے, اسس کرنا ہے. اگر جب نیبز سلیوشن ختم ہو جائے, آپ کی تھراپی کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, پھر پیشنٹ کی جو نیبز کٹ ہے, نیبز کٹ کو آپ نے اسٹیرائل سلائن کے ساتھ واش کر کے اور پھر اس کو ڈرائی کر کے ایک ایسیپٹک بیگ میں رکھ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. میں دیکھ لیتا ہوں کہ مطلب بہت سے ہاسپٹل میں یہ میل پریکٹس ہوتی ہے, غلط پریکٹس ہوتی ہے. جب آپ نیبولائزیشن کر لیتے ہو یا کر لیتی ہو تو نیبز کا جو کٹ ہوتا ہے وہ پیشنٹ کی یا بیڈ سائڈ پہ ہوتا ہے یا اوپر لٹک رہا ہوتا ہے یا ڈرپ سیٹ کے پاس پڑے ہوتے ہیں یا بیڈ سائڈ پہ پڑے. تو جو مائکرو آرگینزم ہے, نارمل فلورا ہے, وہ اس ماسک کے ساتھ اٹیچ ہو کے آپ نے پھر دوبارہ پیشنٹ کو اگر نیبز کرنی ہے تو جب لگا لیتے تو وہ ریسپائریٹری پہ انہیل کر کے وہ اس ایریسول کو جنریٹ کر کے, نارمل فلورا کو جنریٹ کر کے پھر ریسپائریٹری سینٹر میں جاتی ہے, ریسپائریٹری الویلائی میں, تو پھر پیشنٹ جو ہے نوزوکومیل انفیکشن میں چلا جاتے ہو, پیشنٹ کو ایزلی انفیکشن کا چانسز اور سیپٹیسیمیا میں چل سکتے. تو آپ نے ایسیپٹکلی پیشنٹ کو جو نیبز کٹ ہے اس کو بیگ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ری اسس دا پیشنٹ آفٹر تھراپی, اور پیشنٹ کی نیبز کٹ کو ایسیپٹکلی بیگ میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح نہ ہو کہ پیشنٹ کے بیڈ سائڈ پہ ہو یا پیشنٹ کی اسٹینڈ میں ڈرپ سیٹ میں پڑی ہو یا کہیں اور چیز. یہ تھا پروسیجر. ہم میکینزم آف ایکشن نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کر لیں گے. If you people have any type of question about procedure or indication or nebulization therapy, comment the question. Thank you.